الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مجلس میں تشریف فرما فضیلۃ الشیخ عبید اللہ فیضی حفیظہ اللہ، محترم بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین حضرات، میں اپنے عنوان کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے توجہ کی گزارش چاہوں گا. آپ ادھر ادھر اپنا رخ نہ کریں، بچوں کو چھوڑ دیں، وہ اپنا کھیل کود میں مصروف رہیں گے. آپ جس مقصد سے آئے ہیں اس مقصد کی طرف اپنا رجحان دوڑائیں اور موبائل فون کو سوئچ آف یا سائلنٹ کر لیں. مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھیں اور قریب قریب ہو کر کے بیٹھ جائیں. خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ علماء کرام کے خطابات کو سماعت کریں. عنوان ہے سیرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے عبرتیں اور نصیحتیں. مختصر سا وقت ہے میرے پاس، آپ حضرات کے سامنے ایک طویل واقعے کو اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر قصوں کو بیان کیا. کون سے قصے؟ وہ قصے جو سابقہ میں گزر چکے ہیں، اور یہ ایسے قصے ہیں جس کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی ہے. اسی لیے ہم اہل حدیث اپنی مجلسوں میں اس کو بیان کرتے ہیں. ہم وہ قصے بیان نہیں کرتے جس کو لوگوں نے لکھا ہے یا لوگوں کی اکابرین نے لکھا ہے، جس کو اپنی تبلیغ کی کتاب لوگوں نے بنا لیا. ایسے قصے بیان نہیں کیے جائیں گے کیونکہ اس کے صحیح ہونے کی کوئی گارنٹی ہمارے پاس موجود ہے کہ فلاں مدینے کے سفر پر نکلے، راستے میں غش کھا کر کے گر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس عورت کے سیاہ پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ دوبارہ زندہ ہو گئی. کیوں؟ درود کی فضیلت کے باب میں لوگوں نے اس قصے کو بیان کیا. بھائی اس وقت نہ آپ موجود تھے، نہ کتاب کے لکھنے والے مؤلف موجود تھے، تو اس کی گواہی کو ہم کیسے قبول کریں؟ لہٰذا یہ قصے، یہ واقعات جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، اس کی گواہی رب العالمین نے دی ہے. اسی لیے ہم اہل الحدیث اپنی مجلسوں میں اپنے دروس کا اس کو حصہ بناتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم کا حصہ بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: القصص العبر، قصے عبرت رکھتے ہیں. واقعی جو ہم سے پہلی قومیں گزری جنہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا یا ان کا مذاق اڑایا یا ان کی نافرمانی کی، یا پھر جو انبیاء کرام پر ایمان لائے، ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا، کیا انجام کیا. وَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر گھوم پھر کر دیکھ لو ہمارا ڈرانا کیسا ہوا، ہم نے قوموں پر کیسے عذاب کا کوڑا نازل کیا، اور جو انبیاء کرام پر ایمان لائے ان کو ہم نے کن کن انعامات سے نوازا. یہ تم قرآن مجید کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا. میں فضیلۃ الشیخ عبید اللہ فیضی حفیظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. شیخ محترم کی موجودگی میں الحمدللہ میرا یہ دوسرا خطاب ہے کہ شیخ محترم کے پہلو میں بیٹھ کر کے آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنے کا موقع میں نے حاصل کیا. تو محترم حضرات، یوسف علیہ السلام کے واقعے سے عبرتیں اور نصیحتیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 25 انبیاء کرام کا نام ذکر کیا. ان میں سے بعض انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے صرف نام لیا، وہ کس قوم کے لیے بھیجے گئے یا کس قوم کے اندر انہوں نے تعلیم کی یا تربیت کی یا تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا. جیسے ذوالکفل علیہ السلام، صرف نام ذکر کیا گیا، کس قوم کے لیے بھیجے گئے اس کا تذکرہ نہیں ملتا. بعض انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے مختصر سا تذکرہ فرمایا، کچھ تفصیلات بیان کی، اور کچھ انبیاء کرام ایسے اللہ تعالیٰ نے جن کے واقعات کو بھی تفصیل بیان کیا. انہی میں سے ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان کیا. اور آپ کو ایک خاص بات حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ بھی ملے گی
کہ دیگر انبیاء کرام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صورتوں میں الگ الگ پاروں میں تقسیم کر کے بیان کیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے نام کے ساتھ ایک سورہ خاص کر کے بیان کیا گیا۔ دوسرے سوروں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا، صرف سورہ یوسف میں آپ کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ملے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم احسن القصص اے نبی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایک حسین واقعہ ہے، حسین قصہ ہے۔ اس قصے کے اندر معاشرے کے بہت سارے افراد کے لیے نصیحتیں اور عبرتیں رکھی ہیں۔ اس واقعے کے اندر یا اس قصے کے اندر ایک باپ کے لیے نصیحت ہے، ایک بیٹے کے لیے نصیحت ہے، ایک بھائی کے لیے، ایک بادشاہ کے لیے، ایک بیوی کے لیے، رعایا کے لیے، بہت سارے افراد کے لیے نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں رکھ دی ہے۔ تو پارے کی سورہ کی شروعات ہوتی ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے جس کے بارے میں علماء کرام نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں بتلایا، لہٰذا اس کے تعلق سے واللہ اعلم بمرادہ کہنا کہ اس کا معنی اور مطلب اس سے مراد اللہ ہی جانتا ہے، یہ کہنا مناسب ہے۔ حالانکہ لوگوں نے اس کو دکان و مکان کی خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیا، اپنے گھروں میں اور اپنی دکانوں میں، اپنے مکانوں میں اس کو لگا دیا گیا، جیسے حروف مقطعات الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، جو صورتوں کی بعض شروعات میں ملتے ہیں، لوگوں نے سمجھا کہ اس کو لگانے سے برکت آئے گی، اس کو بیچا بھی جاتا ہے، اس کو خریدا بھی جاتا ہے، اور اپنے گھروں میں اس کو دیواروں پر چسپاں بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی۔ یہ ساری چیزیں، یہ کاروبار ہیں، یہ کمائی کے ذریعے لوگوں نے بنا لیے ہیں، قرآن و سنت میں ایسی برکت کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ ایک یہ بھی بتایا علماء کرام نے بات کہ عربی زبان میں اسی لیے نازل کیا کیونکہ عربی جانتے تھے اور انہیں اپنی عربی پر بہت ناز اور فخر تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا کہ اے نبی، ہم آپ کے سامنے کو ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو اس واقعے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ایک عقیدے کا یہاں پر رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، غیب کا علم جاننے والے تھے۔ اس قصے کی شروعات میں بیان کر دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام جو اتنے پہلے گزر چکے ہیں، ہم سے اتنا عرصہ دور کے نبی ہے، ان کا واقعہ نبی کو کیسے معلوم؟ یا پھر دیگر انبیاء کرام، آپ حضرت آدم علیہ السلام کو لے لیجئے، کیسے خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء کرام کے بارے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت میں بتلا دیا تھا، ان جبریل علیہ السلام آتانی فاخبرنی، کہ جبریل آتے تھے، مجھے خبر دیتے تھے، تب جا کر کے پتہ چلتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیوب ذات آپ کی نہیں تھی۔ سورہ لقمان کے آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا اس قصے کی شروعات میں، اس حسین واقعے کی شروعات میں ایک عقیدے کا رد کیا گیا کہ لوگوں، غیب کا علم رکھنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ انبیاء کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خبر پہنچائی گئی، تب جا کر کے انبیاء کرام کو پتہ چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں کہا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، آپ کریم کے بیٹے، کریم کے پوتے اور کریم کے پرپوتے تھے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا سلسلہ نسب جا کر کے پورے انبیاء کرام سے گزرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی، آپ کے ابا یعقوب علیہ السلام بھی نبی، آپ کے ابا کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ محترم حضرات، آگے اس قصے کی شروعات ہوتی ہے خواب سے، اور تعبیر پر یہ قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ شروعات خواب کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور جیسے ہی تعبیر ہوئی یہ واقعہ ختم کر دیا گیا سورہ۔ اور یہاں پر رک کر کے ہم آپ کو بتلائیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو انسان دن بھر دیکھتا ہے، رات میں وہی کچھ اسے نظر آتا ہے، اس کی سوچ اور فکر جو کچھ ہوتی ہے وہ رات میں اپنے خواب میں وہی دیکھتا ہے، اسے حدیث النفس کہا گیا کہ انسان کو
جو کچھ دن میں دکھائی دے یا جس کے پیچھے اس کی فکر اور اس کا ذہن ہوتا ہے وہی کچھ وہ اپنے خواب کے اندر دیکھتا ہے. اور دوسرا ایک ہوتا ہے القاء شیطانی، شیطان کی طرف سے آنے والے خواب. جیسے بچے خواب میں کچھ ڈراؤنی چیزیں دیکھ کر کے اڑ جاتے ہیں ڈر کر کے، تو یہ ہوتے ہیں القاء شیطانی، شیطان کی طرف سے آنے والے خواب. اور ایک ہوتا ہے القاء رحمانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک بشارت، بشارتیں ہوتی ہیں لوگوں کے لیے. تو جب برا خواب کوئی دیکھے تو علماء کرام نے کہا کہ 4 چیزیں کریں. ایک، اپنے بستر پر ہو تو کروٹ بدل دے. دوسرا، اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دے. اور تیسرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، اس کے بعد اپنے بائیں جانب تھتکار دے. چوتھا، وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے. برا خواب دیکھے تو آپ کو 4 چیزیں کرنی ہے. ایک، کروٹ بدلنا ہے. دوسرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. تیسرا، 3 مرتبہ اپنے بائیں جانب لیفٹ سائڈ تھتکارنا ہے. اور چوتھی چیز، کسی کے سامنے برا خواب بیان نہیں کرنا ہے. اگر اچھا خواب دیکھے تو اپنے کسی محبوب شخصیت کے سامنے جو علم رکھتے ہیں ان کے سامنے بیان کیا جائے. یہ چیزیں خواب کے تعلق سے. ورنہ خواب بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے ہرے بھائی حضرات بھی بہت خواب دیکھتے ہیں اور انہوں نے خواب کو اپنا دین بنا لیا. جو کچھ خواب میں ان کے حضرت نے دیکھا وہ ان کا دین بن گیا. ان کا مسلک پورا خواب پر ٹکا ہوا ہے کہ بھئی فلانے پیر ہمارے خواب میں آئے تھے، کہا کہ اس زمین کے نیچے کچھ ہے مدفون، وہ لہٰذا وہاں پر خبر بنا دی گئی. وہاں پر خبر بنا دی گئی. پچھلے کچھ مہینوں سے ایک جگہ پر خبر نظر نہیں آتی، اچانک پیر صاحب کے خواب میں کوئی آ جاتے ہیں، وہاں پر فوراً خبر بن جاتی ہے. وہ پھر اور ایک جو ہے ATM سینٹر بن جاتا ہے، کمائی کا ایک اور چھلا بن جاتا ہے، ذریعہ بن جاتا ہے. تو خواب کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے کہ کسی کے سامنے غلط بیانی نہ کرے خواب کے تعلق سے، کیونکہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے خواب. وہی کا ایک ذریعہ ہوا کرتا تھا انبیاء کرام کے لیے خواب. لہٰذا خواب کے ساتھ، خواب کے تعلق سے غلط بیانی نہیں کرنا چاہیے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا میں نے خواب دیکھا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بچے تو نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہا کہ ابا میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مل کر کے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے یہ خواب تو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. اگر تو بیان کرے گا تو وہ تیرے بارے میں چال چلیں گے، سازشیں رچیں گے. لہٰذا اس خواب کو چھپائے رکھنا. کیونکہ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میرا یہ بیٹا 12 بچوں میں سے میرا یہ بچہ نبی بنایا جانے والا ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی خاص معاملہ کرنا چاہ رہا ہے. لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے ساتھ بیان نہ کرنا. اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بڑے بچوں کو ٹوکے مگر ساتھ میں دلیل بھی دے. آج بڑے بچوں کو ٹوکتے، کیسے ٹوکتے ہیں ہمارے معاشرے میں عورتیں یا پھر بڑے حضرات؟ بھائی مغرب کے ٹائم پر کھانا نہیں کھانا. بچے پوچھتے ہیں کیوں؟ بولے خالی نہیں کھانا، بولے بس نہیں کھانا. رات کے ٹائم پر ناخن نہیں نکالنا، چوکھٹ پر نہیں بیٹھنا. یہ ایسے کچھ باتوں سے بڑے ٹوکتے ہیں مگر دلیل نہیں دیتے. مگر انسان کا ذہن تجسس والا ہوتا ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ٹوکا، کہا میرے بچے خواب نہ بتانا. کیوں نہ بتانا؟ اگر بتاؤ گے تو تمہارے بھائی سازشیں کریں گے تمہارے بارے میں. لہٰذا بڑے بچوں کو ٹوکے تو دلیل کے ساتھ ٹوکے، ورنہ اپنی چیزوں کو بچوں پر مسلط نہ کرے، اسے دین نہ بنا کر پیش کرے جس کی آپ کے پاس دلیل نہ ہو. تو 11 ستارے، چاند اور سورج کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا. یہاں 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی ہے، چاند سے مراد آپ کی ماں، سورج سے مراد آپ کے والد ہیں. ان سب نے مل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، جو آپ کو آخر میں آئے گا. اب یہاں پر ایک تفصیل علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے چاند سے مراد ماں اور سورج سے مراد والد، باپ یا شوہر. چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، آپ کو پتا ہے، سائنس میں آپ نے پڑھا ہوگا، چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے. چاند اور سورج اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہے. چاند اور سورج کے درمیان جب دھرتی حائل ہو جاتی ہے تو گرہن لگ جاتا ہے. جب گرہن لگ جاتا ہے تو چاند کی کوئی اپنی روشنی نہیں، وہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے. لہٰذا بیوی شوہر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. بیوی کا دار و مدار شوہر کے ساتھ اس کی عزت ہے. بغیر شوہر کی عزت چاہے گی تو تیری کچھ اپنی روشنی ہے ہی نہیں. تیری جو کچھ چمک دمک ہے تیرے شوہر کے ساتھ ہے.
اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی معلوم ہوئی کہ چاند کا اپنا آربٹ ہے گھومنے کا، سورج کا اپنا مدار، چاند کا اپنا مدار، عورت کا اپنا دائرہ، مرد کا اپنا دائرہ۔ عورت اپنے دائرے میں رہ کر کے کام کرے، چاہے دین کا ہو، دنیا کا ہو، گھر کا ہو یا باہر کا ہو، اپنے دائرے اور اپنے مدار میں رہ کر کے کام کرے۔ جیسے چاند اور سورج اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں، سورج نکل کر کے چاند کے مدار میں نہیں جاتا، اگر ایسے جائے تو کہکشاں کا عالم درہم برہم ہو جائے۔ اسی طرح نظام کائنات، اگر عورت مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام کرنے کی کوشش کرے یا داعی و مبلغ بننے کی کوشش کرے تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ بھائی آپ کا مدار الگ ہے اور مرد کا مدار الگ ہے، لہٰذا عورتوں کو اپنی حد معلوم ہونی چاہیے اور مرد کو اپنی حد میں رہ کر کے کام کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک ہم کو یہ باتیں معلوم ہوئی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ابا کا سارا رجحان یوسف کی طرف ہے، ہمیں اتنا پسند نہیں کرتے جتنا یوسف کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا ہم سب مل کر کے ایک کام کریں گے، یوسف کو ابا کی نگاہوں سے دور کر دیں گے۔ ان 10 بھائیوں نے مل کر، یوسف علیہ السلام کے اپنی ایک ماں سے 2 بھائی اور دوسری ماں سے 10 بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام یہ ایک ماں کے 2 بیٹے تھے، باقی 10 بھائی دوسری ماں سے تھے۔ تو ان 10 بھائیوں نے مل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے چال چلا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ اس میں سے ایک نے کہا اقتلوا یوسف، ایک کام کرتے ہیں یوسف کو قتل ہی کر دیتے ہیں تاکہ کام تمام ہو جائے، ابا کی نظر صرف ہم پر ہو۔ ان میں سے ایک نے کہا نہیں ایسا نہیں کرتے، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک بڑے بھائی نے کہا، کہنے والے نے کہا کہ بھئی قتل نہ کرو، ابا کی نگاہ سے دور کر دو، کسی کنویں میں ڈال دیں گے تاکہ راہ چلتا مسافر اسے لے چلے جائیں۔ تو سب مل کر کے اس بات پر اتفاق کیے اور ابا کے پاس گئے، جا کر کے کہا کہ ابا ہم اپنے ساتھ یوسف کو کھیل کود کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، تفریح کے لیے لے جانا چاہتے ہیں۔ ابا نے کہا کہ دیکھو میں یوسف کو اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا، بڑی محبت کرتے تھے، میں یوسف کو اپنی نگاہوں سے دور نہیں کرنا چاہتا، کیا پتا تم کھیل میں مصروف رہو اور یوسف کو کوئی بھیڑیا اٹھا لے جائے۔ تو انہوں نے کہا نحن العصبہ، ہم ایک بڑی جماعت ہے ابا جان، اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو ہماری طاقتوں کا کیا فائدہ، ایسا نہیں ہوگا، ہم یوسف کی حفاظت کریں گے۔ لہٰذا ابا جان کو انہوں نے راضی کروا لیا۔ یہاں سے علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ تفریح کے لیے جانا اسلام کے اندر جائز ہے، تفریح کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خلقت پر غور کر سکتے ہیں، تفریح کے لیے آپ جا سکتے ہیں، مگر وہاں جا کر کے کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ آپ تفریح کے لیے جا کر کے آپ عاشقیاں نہیں کر سکتے، تفریح کے لیے جا کر کے آپ یہ تصویر کشی نہیں کر سکتے، جو آج معاشرے میں یہ چیز بڑی عام ہو چکی ہے۔ تفریح تو دور کی بات، عمرہ کے لیے جا کر، حج کے لیے جا کر کے بھی لوگ سیلفی لے رہے ہیں، وہاں جا کر کے بھی لوگ گناہ کا کام کر رہے ہیں، یہ کام گناہ کا ہے واقعی۔ علماء کرام نے اس بات کو واضح طور پر کہہ دیا کہ مجبوری کے علاوہ تصویر لینا جائز نہیں ہے، مجبوری کے علاوہ تصویر لینا جائز نہیں ہے، لہٰذا تفریح کے لیے جا سکتے ہیں، مگر وہاں پر جا کر کے آپ کوئی معصیت اور خاطی پر کام نہیں کریں گے، یعنی معصیت والا کام نہیں کریں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے تفریح کے لیے ساتھ میں لے لیا اور لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کا کرتا انہوں نے نکال لیا، اس پر ایک بھیڑیے کو ذبح کیا، اس کا خون ان کے کرتے پر لگا کر کے ابا کے پاس آئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ، رات کے وقت آئے، وہ رات کے وقت ابا کے پاس آئے تاکہ چہرہ دیکھ کر کے ابا کو پتہ نہ چلے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ ابا کے پاس آ کر کے روتے ہوئے کہنے لگے کہ ابا ہم کھیل کود میں مصروف تھے، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ ابا جان نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم قمیص بھی لے کر کے آئے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ جھوٹ موٹ کا خون اپنے اس یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ قمیص پر خون ہے، مگر قمیص کہیں سے پھٹا ہوا بھی نہیں تھا۔ ہم کو معلوم ہے اگر کوئی جانور کسی کو پھاڑ ڈالے تو کرتا نکال کر تو نہیں پھاڑتا، کرتے کے ساتھ پھاڑتا ہے، مگر ان کی عقلیں یہاں پر کام نہ کی کہ اس نے کرتے کو پھاڑا نہیں، صرف خون لگا کر کے لائے۔ اب ابا جان نے کہا فصبر جمیل، میں صبر ہی کروں گا، مجھے معلوم ہے بات ایسی نہیں جیسی تم کہہ رہے ہو، اب میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہاں پر بھائیوں نے ابا کے سامنے جھوٹ موٹ کہہ دیا،
وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات القاء کر دی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو بھائیوں نے آپ کو زمین کی گہرائیوں میں ڈال دیا، اسی گہرائیوں سے اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو مصر کا بادشاہ بنانے والا ہے، مصر کا بادشاہ بنانے والا ہے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی رحمت کے منتظر کنویں کے اندر وہیں سے قافلہ جا رہا تھا، اس نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو دیکھا کہ اس ڈول کو حضرت یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا۔ جب ڈول انہوں نے کھینچا تو دیکھا کہ یا بشرا ھذا غلام، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو خوبصورت بچہ ہے۔ انہوں نے جھٹ سے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا تاکہ کوئی اور دیکھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ چھین لے ان سے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے لے لیا اور مصر کے بازار میں لے جا کر کے یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا، اور خریدا کس نے؟ عزیز مصر نے، مصر کے بادشاہ نے۔ اب بادشاہ کے ٹھاڑ باپ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے۔ بادشاہ نے لے جا کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ غلام ہے، اسے ہم اپنے گھر میں کام کاج کے لیے رکھ لیں گے، یا پھر ہمارے پاس اولاد نہیں، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پرورش اس محل میں پا ہی رہے تھے کہ ایک اور آزمائش نے ان کو آ گھیرا۔ جب جوانی کی عمر کو حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، تو اس حسن پر عزیز مصر کی بیوی فدا ہو چکی تھی، اور اس حسن کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی غلط نگاہ کو یوسف علیہ السلام پر ڈالا، اور موقع پا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے ولغلایا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، کہ اس نے اپنے دربار کی، اپنے محل کے سارے دروازوں کو، مفسرین نے لکھا ہے کہ کھڑکیوں کو بھی اس نے بند کر دیا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، سارے دروازوں کو اس نے بند کر دیا۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور کہا کہ یوسف آ جاؤ۔ گناہ کی طرف جب اس نے بلایا، یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، جس کام کے لیے تو مجھے بلاتی ہے، جس کام کے لیے تو مجھے بلاتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام اس سے بچ کر کے بھاگنے لگے، آگے یوسف علیہ السلام اور پیچھے وہ عزیز مصر کی بیوی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے، وہ پیچھے آنے لگی، اس نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتے کو پھاڑ ڈالا۔ جب یہ پہنچے محل کے پہلے دروازے پر، اس نے اپنے شوہر کو جب پا لیا تو سارا کا سارا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ کہا کہ اے عزیز مصر، آپ کی بیوی پر اس نے غلط نگاہ ڈالی، لہٰذا اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اسے دکھ کا عذاب دیا جائے، یا پھر اسے قید کر دیا جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ خود اس نے گناہ کی طرف بلایا، اب شوہر کو دیکھ کر کے یہ اپنا الزام مجھ پر لگا رہی۔ وہاں عزیز مصر کے ساتھ آپ ہی کے رشتہ دار کا ایک آدمی، جس نے کہا کہ فیصلہ میں کرتا ہوں، اگر یہ دیکھا جائے گا کہ یوسف علیہ السلام کا خمیص آگے سے پھٹا ہو تو یوسف غلطی پر ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ عورت غلط ہے۔ جب دیکھا گیا قمیص پیچھے سے پھٹا تھا تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت وہیں پر ہو گئے، مگر عزیز مصر کی بیوی ہے، باہر چرچا ہوگا تو ماں نام بدنام ہوگا۔ لہٰذا عزیز مصر نے کیا کیا کہ تم ہی گناہ گار ہو، لہٰذا اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، یوسف سچا ہے، یوسف بے گناہ ہے، اتنا کہہ کر کے عزیز مصر وہاں سے چل دی۔ مفسرین نے، علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ جو عزیز مصر کی غلطی تھی یہاں پر کہ اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے باوجود اتنا دیوس بن گیا، دیوس کے نام سے علماء کرام نے عزیز مصر کو یاد کیا کہ اپنی بیوی کی اتنی بڑی خطا پر اس نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیا، کیونکہ ایک عزت دار، ایک غیرت دار آدمی جب اپنی اہلیہ کو کسی کے ساتھ پائے گا تو فوراً، جیسے حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اس کی گردن کو مار دیں گے۔ وہ بے حیا تھا، دیوس تھا، جس نے اپنی بیوی کو بے غیرتی کے عالم میں پا کر کے بھی اس سے صرف اتنا کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اس نے کچھ اور ایکشن نہیں لیا۔ اسی طرح آج مسلم معاشرہ بھی دیوس ہو چکا ہے۔ جس طرح عزیز مصر نے اپنے گھر میں بے حیائی دیکھ کر خاموشی کا مظاہرہ کیا، آج امت مسلمہ کے فرد مسلمان ہونے کے باوجود بھی، اتنا حیادار نبی پانے کے باوجود بھی، اتنے حیادار نبی کے امتی ہونے کے باوجود بھی بے حیا قوم یہ پڑی۔ پر بے پردگی کے معاملے، پردگی کا معاملہ
یہ پردگی کا پہلو ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، مسلم معاشرے کے ہاتھوں سے پردے کا معاملہ نکل چکا ہے۔ بازار میں دیکھو تو مسلمانوں کی عورتیں نظر آتی ہیں، شاپنگ مال میں دیکھو تو مسلمانوں کی عورتیں نظر آتی ہیں۔ میں آپ کو یہ کیا چیز بیان کروں، آپ کا بھی اس بات پر مشاہدہ ہے، جہاں پر پردے بکتے ہیں وہاں پر بھی بے پردگی ہوتی ہے۔ احمدی بازار میں جا کر کے آپ دیکھیے، برقعوں کی دکان کے اندر یہ نئے نظم شروع کیے گئے، جیسے ہی گراہک اندر جائے دکاندار پردے کو کھینچ دیتا ہے، دکاندار پردے کو کھینچ دیتا ہے۔ اب اندر وہ عورت ہے اور وہ سیلس مین پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہوں، پتہ نہیں قیمت چکانے میں کتنے گھنٹوں لگا رہے ہوں، وہ اس کو برقع بتا رہا ہے، بتانے کی دیر میں، بتانے کے اثنا میں یا پھر قیمت کرنے کے اثنا میں کتنی دیر ہو رہی ہے، کتنی تاخیر ہو رہی ہے، اور باہر سے تو پردہ ہٹا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کے بعد پھر وہ میجرمنٹ لینے کے لیے ٹیپ لے کر کے آتا ہے۔ کتنی بے حیائی ہے میرے بھائی، اپنے ہاتھوں سے چھوٹ ہی چکا ہے پردے کا پہلو۔ بے پردگی مسلمانوں کا آج یہ شیوا بن چکا ہے۔ اسی طرح جس طرح عزیز مصر بے حیا تھا، آج مسلمانوں کے سرپرست، ذمہ دار، شوہر، بھائی، باپ، یہ سب دیوس ہو چکے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ محترم حضرات، آج مسلمان عورتوں کا عالم دیکھو، صحابیات کا معاملہ دیکھو۔ آپ دیکھیے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بیٹے جنہوں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کے لیے کچھ کپڑا لے کر کے آئے، دوپٹہ لے کر کے آئے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دوپٹے کو چھی کر کے دیکھا، کیونکہ آخری عمر میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیٹی کے آنکھ جا چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب کپڑے کو چھو کر کے دیکھا تو جتنا موٹا کپڑا وہ پہنتی تھی اس سے تھوڑا کسی قدر پتلا لگا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں جو لباس پہنتی ہوں یہ اس سے کسی قدر پتلا لباس ہے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ہاں اماں، میں جانتا ہوں کہ یہ اس سے کسی قدر پتلا ہے، مگر اس کو آپ پہن لو گے تو آپ کا بدن نظر نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے، میں بوڑھی ضرور ہو چکی ہوں، میں نابینا ضرور ہو چکی ہوں، مگر میں اس لباس کو نہیں پہن سکتی۔ انہوں نے اس لباس کو، اس کپڑے کو پھینک دیا اور کہا کہ جاؤ بازار سے دوسرا لباس لے کر کے آؤ۔ آج کام ہو یا نہ ہو، مجبوری ہو یا نہ ہو، ہماری خواتین دھڑلے سے اپنے گھروں سے باہر نکل جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے کام کے لیے باہر نکل جاتی ہے۔ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ سے کچھ عورتوں نے پوچھا کہ مائی آپ باہر نظر نہیں آتی ہو، کیا معاملہ ہے، آپ اپنے گھر سے نکلتی نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک حج کو فرض کیا، میں نے عمرہ بھی کر لیا ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کا گھر ہے، اور اس کے گھر کا سب سے آخر کمرہ ہے۔ لہٰذا سیرت نگاروں نے حدیثوں میں ذکر ملتا ہے کہ آپ کے گھر سے آپ کے حج اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد آپ کا جنازہ نکلتا ہے، آپ بغیر کسی کام کے گھر کے باہر نہیں نکلتے۔ یہ تھی صحابیات، اور آج ہمارے معاشرے کے کچھ اور پہلو نظر آتے ہیں۔ تو محترم حضرات، جیسے عزیز مصر کے بارے میں علماء کرام نے کہا کہ دیوس تھا جس نے اپنی بیوی کی بے حیائی پر اف تک نہ کہا، ویسے آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے مرد اپنے گھر میں ہونے والی بے حیائی پر اف تک نہیں کہتے۔ یہ ہماری خاموشی ہمارے گھروں کو بے حیائی کی طرف لے جا رہی ہے، یہ ہمارا خاموشی کا مظاہرہ کرنا ہماری عورتوں کو مزید بے حیا بناتا جا رہا ہے۔ لہٰذا سرپرستوں کو چاہیے ہوش کے دامن اختیار کرے، ہوش کے ناخن اختیار کرے، اور اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتے رہے، بغیر کسی کام کاج کے اپنے گھروں کے باہر نہ بھیجیں۔ کیوں بھائی ہم سب مل کر کے یہ نظم نہیں بنا سکتے کہ جیسے آج شادیوں میں جب عورتیں جاتی ہیں ساری سج دھج کر کے شادیوں میں جایا کرتی، کیا یہ ہم نظم نہیں بنا سکتے؟ اپنی عورتوں کو نہیں کہہ سکتے کہ تم شادیوں میں جاؤ مگر برقع وہاں پر بھی نہیں نکالنا، برقع وہاں پر بھی نہیں نکالنا؟ کیا یہ ہم نظم اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا سلفی عورتیں یہ چیز اختیار نہیں کر سکتی؟ کیا سلفی عورتیں لوگوں کو یہ پیغام، دوسری عورتوں کو یہ پیغام نہیں دے سکتی کہ ہم ایسی عورتیں ہیں، ایمان والی عورتیں ہیں، ایمان والوں میں بھی وہ عورتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دولت سے نوازا، سنت کی دولت سے نوازا، ازواج مطہرات کی سنت کو ہم نے اپنایا۔ ہم چاہے محفل میں ہو یا تنہائی میں ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتی ہے، اور ہم اپنے بدن، اپنے زینت کا نمائش نہیں کر سکتے۔ یہ پیغام اہل حدیث عورتیں دنیا والوں کو دینا چاہیے،
دوسرے مسلک کی عورتوں کو دینا چاہیے. اپنے عمل سے لوگوں کو پیغام پہنچاؤ. اپنی زبان سے نہ پہنچا سکو تو اپنے عمل کے ذریعے سے پیغام پہنچاؤ کہ دین اسلام کے اندر سنتیں کیا ہیں. دین کا لحاظ اگر ہم نہ رکھیں گے تو دین لوگوں کے سامنے بدنام ہوگا. لہٰذا عزیز مصر نے جب پکڑ لیا تو اپنی بیوی سے کہہ کر کے اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے عزیز مصر کی بیوی لگاتار کہنے لگی کہ اگر یوسف میری بات نہیں مانیں گے تو ان قریب میں انہیں جیل میں بھیج دوں گی. اب باہر چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی، بادشاہ کی بیوی، ایک غلام پر اس کا دل آ چکا ہے. کیسی عورت ہے، اپنے غلام کو حاصل کرنا چاہتی ہے. تو اس نے مصر کے عورتوں کو بلا کر کے ایک دعوت رکھی. دعوت رکھ کر کے سب کے ہاتھوں میں وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تو حسن کو دیکھ کر کے پھل کی جگہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا. اس کے بعد کہا کہ واقعی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ نظر آتا ہے. یہ کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ نظر آتا ہے. لہٰذا یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا. یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ جیل کے اندر بھیج دیے گئے. اس کے بعد آپ نے جیل میں زندگی گزاری. آپ ہی کے ساتھ دو لوگ اور جیل میں داخل ہوئے. ان دونوں نے جیل کے اندر ایک خواب دیکھا. آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بیان کرنے لگے. یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں کھانا آنے سے پہلے تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، مگر اس سے پہلے میں ایک بات تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار. کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، بتاؤ بہت سارے معبود اچھے ہیں یا ایک معبود اچھا ہے؟ کیا چیز کی حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ کوئی گفت و شنید نہیں، کوئی آپس میں ایک دوسرے کی چغلی اور غیبت نہیں. یہ کہا کہ بھائی بتاؤ، یعنی دعوت توحید کو سامنے رکھ دیا. معلوم یہ ہوا کہ جیسے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام دے کر کے بھیجا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اب جو کہ انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہ کام، یہ ذمہ داری اب مسلمانوں کی ہے، امت محمدیہ کی ہے. امت محمدیہ جہاں کہیں رہے اس فریضے کو انجام دے، دعوت توحید کے فریضے کو انجام دے. ہمارے دوستوں میں ہو یا ہمارے رشتہ داروں میں ہو یا ہمارے محلے میں ہو، ہمارے پڑوسیوں میں ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شہر نظام آباد میں تیلگو دعوت سینٹر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قائم کیا گیا. جمعیت کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا ہے، اس کی جانب سے لوگوں میں دعوت دی جاتی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے، ہم سینٹر کا کیا تعاون کر سکتے ہیں، ہم جمعیت کو کیسے قوت پہنچا سکتے ہیں، ہم جمعیت کے کیسے بازو کو بلند کر سکتے ہیں. ہر کسی کا کسی کے ساتھ دوستانہ ہے. جو غیر مسلم ہو اپنے ایک غیر مسلم ساتھی کو پکڑے، لے جائے تیلگو دائی محمد علی صاحب کے پاس بٹھائے، تیلگو دعوت سینٹر میں بٹھائے، کچھ باتیں کرے، کچھ کتابیں اس تک پہنچائے، کچھ لٹریچر اس تک پہنچائے. اپنے ایک ایک ساتھی کو لے جائے. آپ کے تعلقات ہوں گے، کاروباری تعلقات یا پڑھائی میں کالج میں آپ کے ساتھ ہوں گے، ایسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک سینٹر قائم کیا ہے، اس بات کی توفیق دی ہے، جمعیت کے ذریعے سے کام ہوتا ہے. لہٰذا ہم جمعیت کو تقویت پہنچا سکتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو سینٹر تک پہنچا سکتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا. اس کے بعد خواب کی تعبیر بتلا دی. خواب یہ دیکھا انہوں نے کہ ایک جو ہے انگور کا رس نچوڑ رہا ہے اور دوسرا ہے کہ اس کے سر پر ٹوکریاں ہیں جس سے پرندے کھا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی سزائے موت دی جائے گی، پھانسی دی جائے گی، اور دوسرے کو رہا کر دیا جائے گا. اور جس کو رہا کیا جائے گا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جانا تو میرا تذکرہ کرنا کہ ایک بے گناہ جیل میں قید کر دیا گیا. اب ان کو ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا. ایک کو قتل کر دیا گیا، ایک واپس اپنے بادشاہ کو جا کر کے جام پلانے کی ڈیوٹی پر، نوکری پر پھر سے فائز کر دیا گیا. اب اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا. بہت سارے خواب اس کے اندر آ گئے. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، جیل کے ساتھیوں نے خواب دیکھا، اب بادشاہ خواب دیکھ رہے ہیں. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ان کے خواب میں ایک 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں. 7 دبلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں.
اور 7 سوکھی بالیاں ہیں اور 7 سرسبز ہری بالیاں، 7 سوکھی بالیاں ہری بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ وہ بوکھلا کر کے اٹھا اور اس نے خواب دیکھ کر کے ہڑبڑا کر کے اپنے دربان کو بلایا اور کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، جاؤ خواب کی تعبیر کرنے کے جو مہارت جن کو سب کو بلا لاؤ۔ تو سب کو بلایا گیا، سب نے کہا کہ بادشاہ یہ ایسی نفسانی خواب ہے، ایسی کوئی تعبیر نہیں۔ مگر خواب کی دیکھنے کے بعد بادشاہ کو جب قرار نہ آیا تو وہ جو جیل سے رہا ہو کر کے بادشاہ کے پاس گیا تھا، اس کو تب یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام خواب کی صحیح تعبیر کرتی ہے، تو فوراً جیل بھاگ کر کے آیا اور کہا کہ ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بیان کیجیے۔ اب اتنے سالوں کے بعد جب وہ واپس آیا تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو نے میرا ذکر بادشاہ سے اب تک نہیں کیا، انہوں نے فوراً تعبیر بتلا دی، کہا کہ 7 سال تم برابر کھیتی کرتے رہو گے، غلہ نکالتے رہو گے، اناج اگتا رہے گا، اس کے بعد کے 7 سال جو آنے والے وہ قحط سالی کے سال ہوں گے۔ اور اس کے بعد ترتیب بھی بتا دی، کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ان 7 سالوں میں جو غلہ نکلے گا ضرورت کے تحت اس کو بالیوں سے نکالنا، جس کی ضرورت نہیں اس کو بالیوں میں رکھ دینا، تاکہ جو قحط سالی کے سال آئیں گے وہ اس میں کام آ سکے۔ اب لے جا کر کے تعبیر بادشاہ کو بتائی گئی، بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہا کہ جاؤ ان کو رہا کر کے لے آؤ۔ جب وہ دربان آیا یوسف علیہ السلام کے پاس تو اس نے یوسف علیہ السلام نے دربان سے کہا کہ میں ایسے رہا نہیں ہو سکتا، جاؤ بادشاہ سے کہو کہ مجھے کس جرم میں جیل کے اندر ڈالا گیا، اور ان عورتوں سے پوچھو کہ میرا جرم کیا تھا۔ سب نے آ کر کے گواہی دی کہ یوسف سچے تھے، وہ عورت جھوٹی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر سے الزام کو ہٹایا۔ اس کے بعد جب جیل سے نکلے بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنے عزیزوں میں سے بنا لیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے غلے کی ذمہ داری سونپ دیجیے، مجھے غلے کی ذمہ داری سونپ دیجیے، میں اس کو اچھا جانتا ہوں، انی حفیظ علیم، میں اس کے جاننے والا ہوں، میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ یہیں سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ عہدہ منصب نہیں مانگا جا سکتا، ہاں اگر آپ کے عہدہ اور منصب کو نہ سنبھالنے سے جمعیت اور جماعت کا جو ہے خسارہ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو اس صورتحال میں آپ عہدہ اور منصب کو حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنی طرف سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام غلے پر فائز کر دیے گئے اور سارا کا سارا وہ 7 سال کا جو دور تھا گزر چکا۔ اب قحط سالی کا جب دور آیا، قحط سالی کے دور میں ہر جگہ قحط سالی ہوئی، اور اسی طرح آپ کے ابا جہاں رہتے تھے کنعان میں، وہاں بھی قحط سالی شروع ہوئی۔ بھائیوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ عزیز مصر غلہ دے رہے ہیں اور وہاں پر غلہ ہے، تو وہ بھاگ کر کے کنعان سے مصر کی طرف آئے۔ 10 بھائی مل کر کے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی بھائیوں کو پہچان لیا اور ان سے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ہم میں سے ایک بھائی گم ہو گیا۔ تو کہا کہ تمہارا ایک اور بھائی کہاں ہے؟ تو کہا کہ ابا جان اس سے بڑی محبت کرتے، اسے نہیں چھوڑتے۔ تو کہا کہ دوسری بار جب آنا یا آئندہ جب آنا اپنے اس بھائی کو لے آنا، ورنہ غلہ نہیں دیا جائے گا۔ انہیں غلہ دے دیا گیا اور دربان سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو سامان لے آئے ہیں، جس کے عوض غلہ لینے کے لیے آئے، وہ سامان بھی ان کے بوروں میں ڈال دو۔ وہ بورے بھی لے گئے، غلہ بھی لے گئے اور اپنا سامان بھی واپس لے گئے، اور جا کر کے ابا جان سے کہا کہ ابا جان عزیز مصر بڑے اچھے ہیں، انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر آنا تو بنیامین کو ساتھ لے کر کے آنا، یعنی بھائی کو ساتھ لے کر کے آنا۔ ابا جان نے کہا کہ یوسف کے معاملے میں نے تم سے بہت سہا ہے، اب بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اب بردستہ ہوئے، جب غلہ نہیں تھا تو پھر بچے کو بھیجنے پر مجبور ہوئے اور اپنے بچے کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب آئندہ آئے غلہ لینے کے لیے تو بنیامین کو لے کر کے ساتھ آئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا اور جب خیموں میں سب رہنے لگے، مصر کا یہ قانون تھا یا وہاں کی عادت تھی کہ ایک حجرے میں دونوں کو ساتھ رکھ دیا جاتا۔ 10 بھائی الگ الگ حجروں میں آ گئے، بنیامین اکیلے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حجرے میں، اپنے خیمے میں انہیں بلا لیا اور انہیں بتایا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ دونوں بھائی آپس میں مل کر کے رونے لگے۔ پھر صبح جب ہوئی تو وہ ایک ترکیب سے حضرت یوسف علیہ السلام نے غلوں کے ساتھ ساتھ اپنا پیالہ، اس بادشاہ کا پیالہ ان کے بورے میں رکھ دیا بنیامین علیہ السلام کو۔
وہ سارا ترکیب کرنے کے بعد جب انہوں نے تلاشی لی تو حضرت بنیامین علیہ السلام کے بورے میں وہ پیالہ نکلا، تو کہا کہ بھئی جو چوری کرتا ہے اسی کو سزا دی جاتی ہے، بنیامین کو تم ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اب وہ ابا جان کے پاس جانے سے کترانے لگے، سوچنے لگے کہ ہم نے یوسف کو معاملے میں ایسا کیا، اب بنیامین کے معاملے میں بھی ایسا۔ بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا ساتھ، تم جا کر کے ابا کو منا لینا، جب ابا مان جائیں گے تب میں آؤں گا۔ جا کر کے ابا کو سارا واقعہ سنایا تو پھر ابا جان نے کہا فصبر جمیل، میں ابھی بھی صبر کرتا ہوں۔ اب ابا رونے لگے۔ یہاں پر دونوں بچوں کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا رونے لگے کہ آپ کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور اپنے بچوں سے اصرار کرنے لگے جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور بنیامین کو بھی تلاش کرو، جب تک دونوں کو لو نا گھر واپس نہیں آنا۔ بچوں نے کہا کہ ابا آپ یوسف کی جدائی میں اپنے آپ کو قتل کر ڈالیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ تو لہٰذا یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کے انتظار میں، اور یہاں پر جب غلہ لینے کے لیے تیسری مرتبہ جب بھائی آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے عزیز مصر، آپ سے ہم کو اچھی امید ہے، اس کے ابا جان رو رہے ہیں اس کی جدائی میں، اور ہم جو ہے غریب اور لاچار ہو چکے ہیں، لہٰذا صدقے کے طور پر ہمیں غلہ دے دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئی کہ ان کے بھائی صدقہ مانگنے لگے، تو کہا کہ آپ کا ایک اور بھائی تھا، کیا آپ کو یاد ہے؟ کہا کہ کیا تم یوسف ہو؟ کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ ان کی نگاہیں نیچے ہو گئی کہ ہم نے جس کو سب سے نیچے زمین کے نیچے ڈال دیا تھا، یعنی ہم نے اس کو نیچا کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اسے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ کہا جاؤ ابا جان کو لے کر کے آنا، اور یہ خمیس میری لے جانا، ابا جان کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی واپس آئے گی۔ پورے واقعے میں آپ کو کرتے کا کردار بڑا ملے گا۔ یہی کرتا تھا جس نے ابا کو یہ پیغام دیا کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، یہی کرتا تھا جس نے عزیز مصر کو یہ پیغام دیا کہ یوسف علیہ السلام نے خیانت نہیں کی، اور یہی کرتا ہے ابا کی بینائی واپس لانے کا سبب بن رہا۔ اب ابا جان کو لے کر کے اور آپ کی اہلیہ کو لے کر کے، یا دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ خالہ کو لے کر کے جب بھائی آئے تو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائی، ماں اور باپ کو اپنے تخت پر بٹھایا، اور سب مل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا یا ابتی ہذہ تعویل رؤیای من قبل، اے ابا جان یہی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے اس سے قبل دیکھی تھی۔ تو خواب تھا اور تعبیر تھی، درمیان میں ہمارے لیے اتنی نصیحتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے یوسف علیہ السلام پاک نفس تھے، اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نفسوں کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حسد سے، کینہ، برائی، بغض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔